قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کچھ ان خاص بندوں کا خاص صفات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اگر ہم ان جیسے اعمال کر لیں تو ہمارا رب ہم سے بھی محبت اور پیار فرمائے گا، اور یہ وہ محبت ہے جس کے نتیجے میں اللہ ایمان والوں کو جنت نصیب فرمائے گا۔ تو تقریباً آج میں نے قرآن کریم سے ان آیات کو جمع کیا، 8 کے قریب وہ مقامات ہیں کہ ان لوگوں کا جہاں پر ذکر کیا گیا ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور لفظ محبت ان کے لیے اللہ نے خود اس کو استعمال فرمایا ہے اور خود قرآن میں بولا ہے کہ میں رب ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان لوگوں کا ذکر آج بالخصوص ہم قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر جو پہلا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ درجہ احسان حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب میرے آقا سے کچھ سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا مقام احسان یہ ہے کہ جب تو اپنے رب کی عبادت کرے تو اس طرح کامل یقین کے ساتھ عبادت کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یعنی دیدار الہی کی منزل پر جا کر اس کامل یقین کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یہ نیکیوں میں سے جو احسان کا درجہ ہے یہ وہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو محسنین ہیں، احسان والی نیکیاں کرنے والے ہیں، میں رب ان سے محبت فرماتا ہوں۔ تو یہ درجہ احسان یہ بہت بڑا ایک قرب الہی کا ایک رتبہ ہے کہ جب بندہ کامل یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہو اور یہ یقین ہو کہ میرا رب میرے سامنے ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ ہر کسی کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مقام پر موجود ہے، اور جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اس وقت بھی ہم یہی کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، تیری حمد ہے، یعنی ہم اللہ کو مخاطب کر کے تو اور تیرا اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے ہو۔ تو اگر بندہ اپنی نماز پر ہی توجہ کرے تو اس وقت بھی بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے، تیری ہی عظمت بہت بلند ہے، لیکن ہم اس کو صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ کی حد تک، اس کی گہرائی میں ہم کبھی نہیں گئے۔ جب بندہ اس عبادت کی گہرائی میں چلا جائے تو یہ احسان کا مقام ہے، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان ہے۔ جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو قرآن کریم میں پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، احسان کے درجے پر جا کر نیکیاں کرنے والوں کو میں اللہ پسند فرماتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرا مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اپنے محبوب بندوں کا، وہ ہے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الخطائین توابون، جو گناہ گاروں میں سے جو سب سے افضل ہیں، یعنی گناہ گار بھی افضل ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے گناہ گاروں میں سے جو سب سے افضل گناہ گار ہیں اللہ کے نزدیک وہ بندے ہیں جو گناہ کر کے پھر توبہ کر لیں۔ گناہ گاروں کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے۔ کون سے گناہ گار؟ جن سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، پھر اس اپنی غلطی اور خطا پر معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الخطائین التوابون، گناہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کے بعد معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب رکھتا ہے اور ان کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے توبہ کے متعلق، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہو،
اور مرنے کے علاوہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو۔ ایک پورا واقعہ حضور نے سنایا کہ جنگل کے اندر بندہ گم ہو جائے، اس کی سواری بھی چلی جائے، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ بھی گم ہو جائے، اب نہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، نہ سواری ہے، اب ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے، موت کے علاوہ اس کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اچانک اس کو اگر سواری مل جائے اور کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں اور اس کی زندگی بحال ہو جائے، اور وہ بندہ جو موت کے منہ میں جا چکا تھا اگر اس کی زندگی اس کو دوبارہ لوٹا دی جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا جو مرنے والا تھا، موت کے منہ سے دوبارہ زندگی مل گئی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بندہ بہت خوش ہوگا کہ اس کو تو موت نظر آ رہی تھی اور دوبارہ زندگی مل گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اشد فرحا لتوبۃ العبد المؤمن، فرمایا وہ بندہ جو مرنے والا تھا اور اس کو زندگی مل گئی ہے، جتنا زندگی ملنے کے بعد وہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ تمہارا رب تم سے خوش ہوتا ہے اس وقت جب تم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ پوری ایک مثال کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک بندہ بالکل موت قریب تھی، موت آنے والی تھی اور پھر بچ جائے اور زندگی مل جائے، جتنا بندہ خوش ہوتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے لتوبۃ العبد المؤمن، جب مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے۔ تو توبہ کا اتنا مقام ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور ان کو پسند فرماتا ہے۔ اور توبہ کا مطلب بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد، گناہ سے رجوع کرنے کے بعد، معافی مانگ لینے کے بعد پھر بندہ نیک کاموں میں لگ جائے۔ اصل توبہ یہ ہے من تابا وآمنا وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے پھر نیک عمل بھی شروع کر دیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اصل توبہ اس بندے کی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ بندہ توبہ کر لے اور پھر دوبارہ اسی گناہ میں ملوث رہے، وہ توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ اگر کبھی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، معافی مانگ کر پھر نیکیوں میں لگ جائے، اصل توبہ یہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اسی کو قرار دیا ہے کہ من تابا وآمنا وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ اسی طرح تیسرے مقام پر جن لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، تیسری آیت فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے اور ان کو پسند فرماتا ہے۔ تقوی اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تقوی کا حکم صرف آپ کو نہیں دیا گیا بلکہ پیچھے جتنی بھی ہماری شریعتیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر کسی کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی امت کو حکم دو کہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے وصیت فرمائی تھی ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وصیت ہے کیا، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ جب بندہ تقوی اختیار کر لے، پاکیزہ ہو جائے، تو اس کی پھر جلوت اور خلوت، ظاہر اور باطن دونوں ستھرا ہو جاتے ہیں۔ اور بندہ پھر جب اس کے من میں یہ بات ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر حال میں میرا رب میرے سامنے ہے، جس طرح بندہ اپنی اولاد کے سامنے گناہ نہیں کرتا، بندہ اپنی اولاد کے سامنے گناہ نہیں کرتا، تو پھر جب بندے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ اللہ کے سامنے کیسے گناہ کرے گا؟ اگر بندے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو کہ میرے پاس دو فرشتے ہیں اور اللہ کے مقرب فرشتے اور اللہ کے پاکیزہ فرشتے، اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس طرح تم نیک صالح شخص کا حیا کرتے ہو، اسی طرح یہ فرشتے یہ بھی صالح ہیں، یہ بھی نیک ہیں اور ہر وقت تمہارے سامنے موجود ہوتے ہیں، تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا ان فرشتوں کا بھی حیا کیا کرو۔ تو جب بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ تقوی کا ایک مقام ہے، پھر بندہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ اور جب بندے کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو قرآن کریم میں اللہ پھر فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو، متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صبر، سیلف کنٹرول، رک جانا،
اب کس سے رک جانا؟ گناہوں سے رک جانا۔ کچھ چیزیں اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا کی ہیں، پیدا کر کے پھر ہمیں روک دیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ ایک آزمائش کا مقام ہے۔ شراب نہیں پینی، اچھا یہی شراب، اس سے افضل شراب ہمیں جنت میں دی جائے گی۔ 4 بیویوں سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی، حالانکہ 4 سے زیادہ جنت میں حوریں دی جائیں گی۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ اور صبر کی تعریف بھی علماء نے یہی کی ہے، الصبر عن محارم اللہ، صبر یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے رک جاؤ، اپنی زندگی اس دائرے میں رہ کر گزارو جس دائرے کے اندر شریعت جہاں جہاں تک اجازت دیتی ہے، یہ صبر ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الصابرین واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور ان کو پسند فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر صبر کرنے والوں کی تو بہت بڑی جزا اعلان کیا گیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا وہ تو حساب و کتاب سے بھی باہر ہے، بغیر حساب، یعنی ان کا ثواب اتنا ہے کہ انسانی عقل میں آنے والا ہی نہیں ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب بندہ صبر کرتا ہے، اور صبر یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے، خواہشات کیا کہتی ہیں اور شریعت کیا کہتی ہے، خواہشات جہاں لے کر جاتی ہیں وہاں نہ جائے، بلکہ جہاں شریعت لے کر جاتی ہے وہاں جائے، تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ بندہ صرف صبر کو ہی اختیار کر لے تو اس کی آخرت سنور سکتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح 6 آیت جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر کامل یقین ہو۔ اور واقعتاً اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا، چاہے بندہ جتنے مرضی جھوٹے سہارے دنیا کے اندر اپنے لیے بنا لے، لیکن ایک وقت ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے۔ تو پھر بجائے اس کے کہ وہ موڑ آئے، بندہ اس سے پہلے ہی ہر کام میں اپنے رب پر ہی بھروسہ کرے۔ جو بندہ اللہ پر کامل یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔ آخری آیت سن لیں، 7ویں مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، وہ لوگ جو عدل کرتے ہیں۔ اب عدل کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ اگر باپ ہے تو اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرے، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کرے، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ کرے، بادشاہ ہے تو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے، باپ بیٹوں کے درمیان، اولاد کے درمیان عدل کرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن مال تقسیم کرتے ہوئے اب باپ کا امتحان ہے کہ سب کو برابر رکھتا ہے یا جس سے زیادہ محبت ہے اس کو زیادہ دیتا ہے۔ بسا اوقات باپ کی خدمت ایک بیٹا کر رہا ہوتا ہے، تو اس خدمت کا صلہ تو اس نے آخرت میں اللہ سے ثواب کی صورت میں اور جنت کی صورت میں لینا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو میرا باغ ہے میں اپنے فلاں بیٹے کو دیتا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جاؤ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا، فرمایا کیا اس جیسے باغ تو نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی دیے؟ یا رسول اللہ دوسرے بیٹوں کو، دوسری اولاد کو تو نہیں دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ وہ صحابی حضور کو گواہ بنانے آئے تھے اور حضور نے وہ باغ اس بیٹے کو دینے بھی نہیں دیا اور گواہ بھی نہیں بنے۔ تو اگر باپ ہے تو اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرے، تو عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے، ان سے بھی پیار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔